مسز خان، جو بڑی عمر کی شادیاں ہیں یہ تجربے میں آتی ہیں آج کل آپ کے زیادہ، یا آپ کا خیال ہے کہ یہ ویسے ہی ہے جیسے ماضی میں تھا؟ بالکل نہیں، ٹوٹلی ڈیفرنٹ جی دیکھیں، پہلے تو پھر بھی 22-24 سال میں ہو جاتی تھی، لیکن اب پروفیشنلی اتنے یہ بہت ایکو ہو رہا ہے۔ اب تو یہ ہے کہ لڑکیاں جب تک ڈاکٹر، FCPS، USMLE وغیرہ اور ان کے پاس سرٹن اسپیشلائزیشن نہ ہو تو لوگ ماں باپ بھی سمجھتے ہیں کہ یہ ابھی انکمپلیٹ ہے، یہ ابھی اتنی چھوٹی ہیں، یا ان کی ابھی تعلیم کمپلیٹ نہیں ہوئی ہے تو ہم ان کی شادی کر ہی نہیں سکتے، اور لڑکیاں بھی فلیٹلی بلینکلی ریفیوز کرتی ہیں، ہماری کریئر کا سوال ہے، ہم کیسے شادی کریں، ماں باپ بھی چپ ہو جاتے ہیں۔ پہلے یہ تھا کہ اگر لڑکیاں پڑھ بھی رہی ہوتی تھی ان کی شادی کر لی جاتی تھی کہ وہ رائپ ایج جو ہے 20 سال کے بعد 22 سال کے ان بٹوین بچیوں کی ہو جائے، اور لڑکیاں کنٹینیو کرتی تھی، اپنی ایجوکیشن کمپلیٹ کرتی تھی، ایک مقام پر پہنچتی تھی۔ ہم نے بھی ایجوکیشن کمپلیٹ کی، شادی کے بعد کمپلیٹ کی۔ یہ بات نہیں ہے کہ آپ کا دماغ خراب ہو جاتا ہے، یہ بات نہیں۔ اگر لڑکی وائز ہے، ایفیشنٹ ہے اور اس میں اویئرنیس ہے، وہ سب کچھ، وہ میڈیکل اپنا پورا کر لیتی ہے، سب کچھ کر لیتی ہے، تو ایک ٹائم ہوتا ہے، دیکھیں ایک شادی کا ٹائم ہوتا ہے، اس کو مت ضائع کرے۔ اب 27, 28, 30 سال کی آپ اسپیشلائزیشن کر کے ہٹی ہیں تو آپ کو 35 سال کا ہی لڑکا ملے گا، 34 سال کا ہی لڑکا ملے گا جو کہ اتنا زیادہ پڑھا لکھا اور ایک سٹیبل ہوگا۔ اور اب آپ کو سٹیبل لڑکا بھی چاہیے، اس کے پاس کوٹی بنگلہ گاڑی کرولا تو کم از کم ہو، اس کے بغیر تو لڑکیاں نظر اٹھا کے بھی نہیں دیکھیں مسز واٹ از آل دس۔ اچھا مسز خان میرے ساتھ رہیے گا، میں بخاری صاحب کو بھی شامل کر لوں۔ بخاری صاحب آپ نے بھی یہ جو مسز خان کہہ رہی ہیں، آپ اس سے متفق ہیں کہ شادیاں آج کل ہم لیٹ کر کے نام پہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بلا شبہ وہ بالکل درست کہہ رہی ہے میری بہن، اور اس وقت جو معاشرے کے اندر جو چیز مشاہدے میں آ رہی ہے وہ یہی ہے جس کے حوالے سے وہ بات کر رہی ہیں۔ لیکن اگر ہم دینی اعتبار سے دیکھیں تو آج ہمارے معاشرے کے اندر اس حوالے سے جو بہت زیادہ کمزوریاں پائی جا رہی ہیں، اس کا سبب یہ ہے کہ ہم نے دین اور شریعت کا جو منشا تھا اس کو فراموش کر دیا۔ ٹھیک، اسلام کا منشا یہ نہیں تھا کہ اسلام کا منشا یہ ہے کہ آپ بروقت شادیاں کریں۔ اذا آتاکم من ترضون دینا وخلقا فزوجوہ فإن لم تفعلوا فتکن فتنة فی الارض وفساد عریض۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جب تمہاری بیٹی، بانجی، بھتیجی کے لیے، پوتی نواسی کے لیے ایسا نوجوان کا رشتہ آیا کہ جس کی سیرت اچھی ہو، جس کے اخلاق اچھے ہوں، جس کی معاشرے کے اندر شہرت بہتر ہو، فوراً تمہیں وہ رشتہ قبول کرنا چاہیے۔ اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو آپ نے اس کے نتائج بیان فرمائے۔ اچھا، آج ہم کردار ہوں، اگر یہ سارے کردار ہوں رشتے کے اندر اور عمر زیادہ ہو، عمر زیادہ ہو تو یقیناً نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت مبارکہ اللہ نے ہماری اسوہ حسنہ بنا کر بھیجی نا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ آپ کا زندگی کا ہر جو طرز عمل وہ ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ یہ نمونہ تو ہمارے ہر بندے کو پتہ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کی عمر مبارک اس وقت 25 سال تھی، اور ہماری اماں جان ام المؤمنین سیدہ خدیجہ کبریٰ طاہرہ سلام اللہ علیہ، ان کی عمر اس وقت 40 سال تھی۔ یہ سب کو معلوم ہے، لیکن یہ بھی معلوم رکھنا چاہیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارک دوسرا پہلو بھی اللہ نے ہمیں دکھا دیا کہ آپ کی عمر مبارک 53 سال تھی، اور اماں عائشہ کی چھوٹی، اور ہماری اماں جان کی چھوٹی عمر تھی۔ اسی طرح دیگر بھی ہماری امہات المؤمنین کی عمر کافی کم تھی سوائے حضرت سودا کے۔ باقی جتنی ہماری امہات المؤمنین ہیں، حضرت جویریہ ہیں، حضرت صفیہ ہیں، کسی کی عمر اس کو 19 سال تھی، کسی کی 24 سال تھی، کسی کی 35 سال تھی، اس طرح کی عمریں تھیں، تو 25 سال 20 سال کا فرق تھا۔ تو اس لیے یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو سارے پہلو ہمارے لیے یہ بہترین نمونہ ہے، اور اس وقت ہمیں ضرورت اسی بات کی ہے۔ اور دیکھیے بعض اوقات بڑی عمر کی جو عورت ہوتی ہے نا، اور چھوٹی عمر کا اس کا شوہر ہو، اس کے اندر بہت سارے فوائد ہیں، بڑے ثمرات بھی اس کے اندر موجود ہیں۔ یہ سمجھا دیں آپ ذرا۔ ہاں، یقیناً اس میں ایک سب سے بڑا تو یہ ہے کہ بڑی عمر کی عورت جو ہوتی ہے نا، وہ مالی طور پر بعض اوقات وہ اپنے شوہر کو اس طرح تنگ نہیں کرتی، اس طرح مطالبات نہیں کرتی جس طرح چھوٹی عمر کی وہ اپنا حق سمجھ کر، استحقاق سمجھ کر وہ مضبوط بھی نہیں ہوتی ذہنی طور پر۔ اس لیے یہ نہیں میں کہتا کہ ضرور آپ ایسے ہی کریں،
اگر زندگی میں آپ کو اس نبی پاک کی سنت پر عمل کرنا پڑے، اس کے کئی اسباب ہو سکتے ہیں، خاندانی اسباب ہو سکتے ہیں، معاشرتی وجوہات ہو سکتی ہیں، آپ کی مالی جو تنگی ہے وہ بھی اس کا سبب بن سکتی ہے، باہر کے اگر آپ کو ایسا کرنا پڑے تو اس کے اندر بہت سارے فوائد ہیں۔ ان میں ایک فائدہ یہ ہے کہ بڑی عمر کی جو بیوی ہوتی ہے وہ صاحبۃ الرائے ہوتی ہے، اس کی رائے مضبوط ہوتی ہے، اس کے مشاہدات زیادہ ہوتے ہیں اور وہ ایک مضبوط شخصیت کی مالک ہوتی ہے، اور آپ کی زندگی کے سفر میں وہ آپ کا بہت بڑا ایک سہارا بن سکتی ہے، آپ کا تعاون زیادہ کر سکتی ہے۔ جیسے شامل کر لوں بات کو جی معافی کے ساتھ، پیر صاحب اگر ایک فرض کیجئے 50 سال کی خاتون ہے، بیوہ ہے یا مطلقہ ہے، یا ایک 50 سال کا آدمی ہے، اگر وہ اپنے بچوں کے ساتھ یہ ذکر بھی کرے نا کہ میں شادی دوبارہ کرنا چاہتا ہوں، تو سارا خاندان جو ہے وہ اس کے خلاف کھڑا ہو جاتا ہے کہ آپ کو ضرورت کیا ہے شادی کرنے کی۔ اب یہ کون سمجھائے گا کہ دینی فریضہ سمجھ کے کیا جائے؟ اگر دینی فریضہ سمجھ کے نہ بھی کیا جائے، ایک معاشرتی فریضہ سمجھ کے کیا جائے، ایک نفسیاتی پہلو کو دیکھ کر کیا جائے، یا صرف اس لیے کیا جائے کہ میرا بڑھاپا تنہائی میں نہ گزرے، ہر حالت میں افضل اور بہتر تو ہے نا، لیکن اس کے معاشرتی مسائل ان لوگوں سے مختلف ہیں جو 18-20 سال کی عمر میں شادی کریں گے۔ بسم ربی محمد کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم۔ سب سے پہلے تو یادآوری کا شکریہ، اور آج کا عنوان بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ اتنا ہی دینی اور مذہبی ہے جتنا میرے دل کے قریب ہے۔ ہاں، جتنا میرے دل کے قریب ہے اور آپ کے دل کی بھی قریب ہے یقیناً۔ میرے دل کے تو بہت ہی آپ کے، ہم سب کی دل کے قریب ہے۔ خیر، میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ جب بنظر غیر جب ہم دین اسلام کا مطالعہ کرتے ہیں نا، تو ہمیں یہ ہم تک یہ خبر پہنچتی ہے کہ جدید دنیا کا جو سب سے معتبر ماہر سماجیات ہے ڈاکٹر جیمز پیٹر، وہ یہ کہتا ہے کہ میں نے اسلام کا مطالعہ کیا اور مجھے یوں لگا جوں میں اس کے مطالعے میں آگے بڑھتا گیا، اسے جانتا گیا، اس کے مزاج کو سمجھتا گیا، تو مجھ پر یہ حقیقت کھلتی گئی۔ مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں اس کی تردید مسلمانوں کی طرف سے نہ آ جائے، لیکن مجھے یوں لگتا ہے کہ یہ دین آیا ہی گھرانے کے لیے، یہ گھرانے کا دین ہے۔ اس کی جتنی بھی اس کے اندر جو بھی احکامات ہیں ان کی کہیں نہ کہیں جو تال میل ہے وہ کہیں نہ کہیں جا کے گھرانے کے ساتھ ملتا ہے، گھرانے کی افادیت کو ظاہر کرتا ہے۔ کہہ سکتے ہیں جی بالکل، یہ فیملی سٹرکچر کو بہت بنیادی ایک تقاضا سمجھ کے زندگی کا اس پر روشنی ڈالتا ہے۔ بڑے پہلو کھول دیے، اس پر بڑی بحث ہوگی کہ آپ لوگوں کے ممبر سے ہی آوازیں آئیں بہت سی جو کہ اس کے بالکل مخالف ہیں۔ جی ہاں، وہ تو پھر اپنا اپنا فہم ہے نا، اور اپنے اپنی زمانی مکانی تقاضے ہیں، اور ہر بندے کی اپنی نظریاتی ضرورتیں بھی ہیں کہ وہ اس کو کس طرح اس کو ڈسپلے کیسے کرتا ہے۔ وہ بنیادی طور پہ فیملی میکنگ ہے۔ جی ہاں، بے شک بے شک۔ اب میں عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ اب جو آپ کا سوال تھا، ہوتا کیا ہے کہ ہمارے ہاں جو نکاح کا تصور ہے نا، اس کو ایک بنیادی، آپ نے بھی کہا نا کہ سماجی ضرورت ہو سکتی ہے، اس کی معاشرتی ضرورت، میں اسے ایک انسانی ضرورت کے طور پر لیتا ہوں، کیونکہ دین رحمت جو ہے نا، وہ جتنے بھی حقوق انسان کو عطا کرتا ہے ان میں سب سے اعلیٰ عرفہ درجے کے حقوق جو خالصتاً ایک انسان ہونے کی بنیاد پر مجھ سے تقاضا کرتے ہیں پورا ہونے کا، ان پر مجھے حق عطا کرتا ہے، اور پورے میرے لیے پورے معاشرے کے ساتھ لڑتا ہوا نظر آتا ہے۔ میں یہ بڑے اہتمام سے یہ فکرہ آپ کے سامعین کے سپرد کر رہا ہوں، ناظرین کے سپرد کر رہا ہوں کہ یہ ایسا دین ہے کہ جب وہ دیکھتا ہے کہ یہ ایک انسان کی فطری ضرورت ہے، اس کا فطری تقاضا ہے، اس کی زندگی کو خوبصورت کرنے کا ذریعہ ہو سکتا ہے، تو دین جو ہے وہ پورے سماج کے ساتھ، خواہ وہ کتنا ہی طاقتور سماج کیوں نہ ہو، 50-60 سال کی عمر میں خاتون کی یا آدمی کی وہ فطری ضرورت نہ ہو۔ فطری ضرورت سے مراد یہی تو المیہ ہے قبلہ، کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ فطری ضرورت سے مراد صرف ایک جسمانی ضرورت ہو سکتی ہے۔ بھائی یہ اس سے ایک درجہ آگے جانے کے بعد یہ تو بہت ابتدائی دنوں کا تقاضا ہو سکتا ہے کہ اگلے دنوں میں جا کے کہیں یہ اس سے بڑھ کر انسان کے لیے نفسیاتی ضرورت ہو سکتی ہے، اس کی سماجی ضرورت ہو سکتی ہے۔ جیسے ابھی آپ نے کہا، ہم دیکھتے ہیں ایک بڑی تعداد میں ایسے لوگ ہمیں جو بہت زیادہ میچور ایج میں نظر آتے ہیں، جن کے بارے میں عمومی طور پر ہم ساری خوشگوانی کے باوجود یہ توقع نہیں کرتے کہ ان کو شادی کی اس درجے کی کیوں ضرورت ہے کہ یہ پورے معاشرے کے ساتھ کی مخالفت لینے کو تیار ہو گئے ہیں، پورے گھرانے کی مخالفت لینے کے لیے تیار ہو گئے ہیں، اپنے بچوں کو اپنے خلاف کرنے پر آمادہ ہو گئے ہیں۔ جب ہم گہرائی میں جاتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ان کا اصل تقاضا پتہ کیا ہے؟ اس نکاح سے انہیں ایک ایسا آدمی چاہیے جس کے بارے میں وہ یقین رکھ سکیں کہ اس کے ساتھ دل کی ہر بات کی جا سکتی ہے، اس کے ساتھ اپنا ہر دکھ درد جو ہے وہ شیئر کیا جا سکتا ہے، اسے اپنی ہر کمزوری اس کے سامنے اعلانیہ کھول کے بیان کی جا سکتی ہے، اس سے اپنی زندگی کی کسی تقاضے میں بغیر کسی تکلف کے مدد طلب کی جا سکتی ہے، مشاورت طلب کی جا سکتی ہے۔ سو یہ سارے وہ خوبصورتیاں جو نکاح کی شکل میں یہ دین مجھے اور آپ کو اپنے ساتھ زندگی میں شامل ہونے والا وہ جو شریک سفر ہے اس کی صورت میں عطا کرتا ہے۔ سو صرف اسے ایک انسانی اساسی جو اس کا حوالہ ہے اس تک اس کو محدود رکھنا بڑی زیادتی ہوگی، اس سے بڑے پیراڈائم میں اس کو ڈسکس کرنا ہے۔ فیملی کونسلر ہیں کیونکہ شاہین اختر صاحبہ، شاہین اختر آپ کے پاس جو بڑی عمر کی شادیاں ہیں ان کے مسائل کے لیے لوگ آتے ہیں؟
بڑی عمر کی شادیوں جی میں؟ بالکل آتے ہیں اصل میں ابھی اور ان کے مسائل کس طرح کے ہوتے ہیں؟ سر ان کا جو بیسکلی مسئلہ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے انڈرسٹینڈنگ کا، کمیونیکیشن گیپ کا. جیسے ابھی آپ لوگ بات کر رہے تھے کہ بڑی عمر کا مرد ہے، اگر چھوٹی عمر کی لڑکی ہے یا لڑکا چھوٹی عمر کا تو بڑی عمر کی عورت ہے، ان کے درمیان آگے جا کے پھر انڈرسٹینڈنگ ایشوز ہو جاتے ہیں، کمیونیکیشن گیپ ہو جاتے ہیں، جو کہ میں سمجھتی ہوں کہ اسلام نے اور دین نے تو اس کو ثابت کیا ہے. جیسے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال قائم کی، لیکن مسئلہ یہ کہ ہماری ان کی تربیت بھی تو دیکھیں. ہمارے نہ تو لڑکوں کی وہ تربیت ہے کہ وہ ایک عورت کو اون کر سکے، نہ عورت کی وہ تربیت ہے کہ وہ اپنے چھوٹے بچے کو ساتھ لے کے چل سکے. مطلب اس کے لیے تو ایک بچہ ہی ہے نا. اگر ایک ڈفرینس اگر آپ 10-15 سال کا کر لیں تو پھر ان کے درمیان دونوں کے جو جذبات ہیں، جس مقصد کے لیے جذبات کی تسکین کے لیے شادی کی جاتی ہے، وہ وہیں کے وہیں رہ جاتے ہیں، وہ پورے نہیں ہوتے کیونکہ وہ گیپ آ جاتا ہے نا اس میں. تو وہ اس وجہ سے معاشرے میں اس طرح کے بہت زیادہ کیسز بڑھتے ہیں. اور آج کل جیسے ہم سوسائٹی میں بھی دیکھ رہے ہیں اور سوشل میڈیا پہ بھی دیکھ رہے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ اس چیز کو ایک ٹیبو بنا دیا گیا ہے. اگر چھوٹی عمر میں شادی کریں تب بھی پرابلم ہے، معاشرہ اس کو قبول نہیں کرتا. بڑی عمر میں شادی کریں تب بھی بڑی عمر کے کپلز آتے ہیں کاؤنسلنگ کے لیے؟ جی بالکل آتے ہیں. ایون آج کل جو آپ کو پتا ہے ڈیورس ریشو بڑھ گیا، تو اس میں 27 سال کے بعد 30 سال کے بعد جو ڈیورسز ہو رہی ہیں، 30 اور 27 سال، میں نے خود ایسے کیسز ڈیل کیے ہیں، ڈیورسز ہو رہی ہیں. 30 سال کی میرج تو مطلب زندگی گزر گئی. اچھا ان کے لیے میں یہ سجیسٹ کرتی ہوں کہ آپ نے پہلے کیوں نہیں ڈیسیژن لیا؟ اب تو آپ کو زیادہ ضرورت ہے اپنے ساتھ. کیا وجہ ہوتی ہے؟ کمیونیکیشن گیپ، انڈرسٹینڈنگ. خاص طور پہ یہ دو اس وقت جو ہمارا جو نفسا نفسی کا دور ہے اور لوگ جابس کرتے ہیں ایک دوسرے کو ٹائم دیتے ہیں، انڈرسٹینڈ نہیں کرتے.